اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ غزوہ بدر سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ہمارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے اور ان کی تعداد کم ہے۔ یہ خواب آپ نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا تھا، جس سے صحابہ کی ہمت بڑھ گئی۔ حالانکہ ظاہری طور پر معاملہ اس کے برعکس تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی اور کفار کی بہت زیادہ۔ اسی خواب کے بارے میں یہاں پر آج کی پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ یریکہم اللہ، جس وقت دکھاتا ہے آپ کو اللہ فی منامکا، آپ کے خواب میں قلیلاً تھوڑے، یعنی کہ جو کفار تھے ان کی تعداد بہت کم نظر آ رہی تھی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر دکھاتا اللہ آپ کو کثیر لَفَشِلْتُمْ، زیادہ تو البتہ تم بزدلی کر جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ، اور تم البتہ جھگڑا کرتے فی الامر، کام میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ سلم نے سلامتی میں رکھا، إِنَّهُ، اور بے شک وہ علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مقام بدر پر پہنچ گئے، اب اس وقت کا ذکر ہے۔ فرمایا اذ یریکموہم، اور تم کو دکھائی وہ فوج، اذ التقیتم، جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑی، کہ جب مسلمان اور کفار لڑنے کے لیے آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو مسلمانوں کو ان کی تعداد بہت کم نظر آئی، اور اس کے برعکس کفار کو وہ تعداد بہت زیادہ نظر آئی، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست اور مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریت کی مٹھی بھر کر شاہد الوجوہ پڑھ کر ان کی طرف پھینکا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حکیم بن حزام نے بعد میں جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہمیں لگا کہ جیسے آسمان سے ایک بہت بھاری پتھر کسی برتن میں گرا ہے، ایک زوردار آواز کے ساتھ، اور پھر تمام کفار کے سر، منہ اور آنکھوں میں ہر طرف ریت ہی ریت بھر گئی۔ اور پھر وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو تھوڑا کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں، کہ مسلمان تو واقعی تعداد میں تھوڑے تھے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، اور تاکہ فیصلہ کرتے اللہ اس معاملے میں کان مفعولا، جو طے شدہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، سب کام لٹائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں جو کافر تھوڑے ان کو دکھائے گئے مسلمانوں کے مقابلے کے وقت، تاکہ مسلمانوں میں ایک جرت اور ایک تسلی آ جائے۔ ان میں کافر رہنے والے کم ہی تھے، اکثر ایسے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اور خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تھوڑی تعداد سے مقصود ان کی مغلوبیت کا اظہار ہو۔ باقی کفار کی نظر میں جو مسلمان تھوڑے دکھائی دیے تو واقعی تھوڑے تھے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دونوں فوجیں اول آمنے سامنے ہوئیں، اور پھر جس وقت مسلمانوں نے بہت بہادری سے حملے کیے، فرشتوں کا لشکر ان کی مدد کو پہنچا، تو اس وقت کفار کو مسلمان دگنے نظر آنے لگے۔ جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ۔ جنگ بدر میں جو بھی اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ جس کی سبب سے وہ کفار پر اور مشرکین پر، اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان اسباب کا بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملو کافروں کے گروہ سے، یعنی جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں کے ساتھ، تو فاثبتوا، بس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا کثیراً، بہت زیادہ، کہ جب بھی دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور میدان جنگ میں پشت نہ دکھانا، کہ جب دشمن کا لشکر اپنے سے دگنا بھی ہو تو وہاں سے ڈر کے بھاگنا نہیں، یہ گناہوں میں سے گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا کام واذکروا اللہ کثیراً، یاد کرو اللہ کو، کہ دل میں، زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو میدان جنگ میں۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ آواز کو بلند کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایک جہاد کے موقع پر کہ اللہ کا ذکر آہستہ کرو، دوسرا جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے وہاں بھی آہستہ آہستہ ذکر کرو، تیسرا نمازوں کے بعد جو ذکر کرنا ہے وہ بھی آہستہ ہی سے کیا جائے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔
تیسرا کام واطیعوا اور اطاعت کرو اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا اور آپس میں نہ جھگڑو، فتفشلوا ورنہ کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگلی چیز یہ کہ میدان جنگ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت اور تابعداری کا مظاہرہ کیا جائے۔ پھر اختلاف اور انتشار سے بچنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اختلاف اور انتشار سے دلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور پھر کمزوری اور بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر اگر میدان جنگ میں راہ حق میں تکلیفیں آئیں، کوئی شہید ہو جائے، کوئی زخمی ہو جائے، ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی بھی ایسا موقع آ جائے تو پھر وَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ غرور اور تکبر نہ کرنا، کیونکہ تکبر بہت بڑی چیز ہے۔ تکبر کا معنی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر، یا حق بات کو قبول نہ کرنا بھی تکبر کی علامت ہے، کیونکہ تکبر یہ اللہ کی چادر ہے۔ جو بھی انسان تکبر کرتا ہے کہ گویا وہ اللہ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آگے ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح خرجوا، جو نکلے من دیارہم، اپنے گھروں سے بطرًا، اکڑتے ہوئے، کہ کفار جب مکہ سے نکلے تھے تو بہت اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اپنی قوت کے نشے میں، اور بہت سارے ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، ڈھول بجا رہے تھے، شراب کے بڑے بڑے مٹکے تھے کہ ہم فتح کی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو اسباب تھے جس کی وجہ سے ان کو کامیابی ہوئی، اور آج کے مسلمانوں کو وہ اسباب بتا دیے کہ جن پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی خدا کی مدد سے آتی ہے، مگر خدا کی مدد ہمیشہ اسباب کے پردے میں آتی ہے، نہ کہ بے اسبابی کے حالات میں۔ مسلمان اگر اپنے ممکن اسباب کو جمع کر لیں، اپنی محنت، اپنے خلوص، اپنے ایمان اور دنیاوی بھی جو اسباب ہیں ان کو کر لیں، تو پھر بقیہ کمی خدا کی طرف سے پوری کر دی جاتی ہے اور پھر فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ چند عوامل اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کیے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، عجز و انکساری سے کام لیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت اور تابعداری کی جائے، اختلاف اور انتشار سے بچا جائے، کیونکہ اس سے دلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور بزدلی آ جاتی ہے، جس کا مظاہرہ ہم آج مسلمان بہت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں کہ تعداد میں ہونے کے باوجود ہر جگہ مسلمان ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب دشمن کا سامنا ہو تو صبر سے کام لیں، اور پھر جب مسلمان ان تمام اسباب کو اپناتے ہوئے کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے حریف کے مقابلے میں جب اپنے آپ کو بہتر پائیں تو تب بھی عاجزی سے کام لیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کافروں کی طرح اپنی طاقت پر گھمنڈ کریں، نمائش میں اور فخر میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ تمام حکمت عملی اور اسباب جو اللہ نے بیان کیے، یہ صرف جنگ بدر تک محدود نہیں تھے، بلکہ آج کا مسلمان بھی اگر ان پر عمل کرے تو اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے جو آج سے گزشتہ کئی صدیوں پہلے تھا۔ ورنہ اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود آج مسلمان ہر جگہ پر ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں کہ ہم اس قرآن سے دور ہیں۔ ہم قرآن پاک سے جڑیں گے تو ہمیں ان اسباب کا، ان عوامل کا پتہ چلے گا کہ جن کے تحت اللہ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو اپنے وقت کو خدا را ضائع نہ کریں، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھال لیں جس طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے ہمیں سکھائے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔